اللہ کریم جل وعلا شانہ نے ایک نظام انسان کو عطا فرمایا، کام کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، جلدی کرنی ہے یا آہستہ کرنا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، التوقف من الرحمن والسرعۃ من الشیطان، آرام سے، توقف سے کام کرنا یہ رحمان کی طرف سے ہے، اور جلدی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ ایک عمومی ضابطہ ہے، آپ کوئی بھی کام کریں تو اس کے لیے آپ کو جلدی نہیں چاہیے، بلکہ صبر و حوصلہ چاہیے، تدبر چاہیے، غور و فکر چاہیے اور توقف چاہیے۔ لیکن بعض کام ایسے بھی ہیں کہ جو کہ مطلوب ہیں اور جو کہ محبوب ہیں، لیکن حکم دیا گیا کہ ان کاموں میں جلدی کی جائے۔ ارشاد ہوا فاستبقوا الخیرات، نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ ویسے کوئی بھی کام بندہ کرے تو توقف سے کرنا رحمان کی طرف سے ہے، لیکن جب کام نیک ہو پھر نیک کام میں ٹال مٹول، تذبذب، ادھر ادھر دیکھنا منع ہے، بلکہ فرمایا نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ دوسرے مقام پہ ارشاد ربانی ہے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، لوگو تم جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، یعنی اللہ پاک نے جو تمہارے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے، مغفرت، تم اس کی طرف جلدی کرو۔ وجنت، اور تم جنت کی طرف جلدی کرو، عرضها السماوات والارض، وہ جنت کی جس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں کے برابر ہے۔ تو ایک مقام پہ فرمایا کہ توقف رحمان کی طرف سے ہے، جلدی شیطان کی طرف سے ہے، لیکن جب نیک کام کی باری آئی فرمایا فاستبقوا الخیرات، جب مغفرت کی باری ہے تو سارعوا فرمایا جلدی کرو، اور جب باری جنت کی آئی تو فرمایا جنت کی طرف جلدی کرو۔ پھر جنت کے بارے بتایا کہ اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور فرمایا جنت آج بھی تیار شدہ ہے۔ جنت نے تیار ہونا نہیں بلکہ رب کی طرف سے جنت تیار شدہ ہے، اور ہے کن کے لیے؟ ارشاد فرمایا للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ لہٰذا جلدی ضرور چاہیے، لیکن نیک کام میں جو حکم الہی پر مبنی ہو اس کام میں جلدی چاہیے۔ اور اس کے نمونے احادیث طیبہ میں بڑے ملتے ہیں۔ مثلا میدان جنگ ہے، ایک صحابی کھجوریں ہاتھ میں لے کر کھاتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور ان قتلت فأین انا، صفیں بن رہی ہیں، تلواریں نیاموں سے نکل رہی ہیں، تیر ترکش تیار کیے جا رہے ہیں، اور وہ صحابی کھجوریں کھا رہے ہیں۔ عرض کیا ان قتلت فأین انا، حضور اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فی الجنہ، تو جنت میں جائے گا۔ جذبہ شہادت، شوق شہادت غالب ہوا، کھجوریں ہاتھ سے پھینکیں، میدان جہاد میں اترے، لڑے اور شہید ہو گئے، اور حضور کے فرمان کے مطابق جنت رسید ہو گئے۔ انہوں نے نیک کام میں اس قدر جلدی دکھائی۔ عصر کی نماز کا وقت ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، لیکن جلدی سے آپ اپنے کاشان اقدس تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا، رستہ بنانے کا موقع نہ دیا، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے حضور کاشان اقدس تشریف لے گئے۔ صحابہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، آج خلاف معمول کیوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی دکھائی؟ جب صحابہ انتظار میں تھے حضور تشریف لے آئے تو صحابہ کے چہروں پہ گھبراہٹ پڑی۔ ارشاد فرمایا کہ گھر میں کچھ سونا بھول گیا تھا، میں گھر والوں کو حکم دینے گیا تھا کہ رات آنے سے پہلے پہلے، غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ سارا سونا راہ خدا میں خرچ کر دو۔ توقف سے یہ کام ہو سکتا تھا، لیکن حضور نے جلدی دکھائی، سرعت سے کام لیا، اور امت کو درس دیا کہ جب کام نیکی کا ہو پھر اس میں سستی ٹال مٹول نہیں بلکہ جلدی کرنی چاہیے، اس لیے کہ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب